آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت زید بن حارث بھی پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمات نمایاں انجام دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر و ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام وغیرہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبد الاسد بن بلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید۔ ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر بن ابو طالب وغیرہ ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکے سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک سے اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کے ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس ننھے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتداءً اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا تمسخر اور استہزاء اور زبانی طور پر ایذا رسانی کرتے تھے۔ یہ حیثیت مجموعی قوم کی قوم در پہ استحصال نہیں ہوئی تھی۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف کو آ نکلے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن وقاص نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک کافر حضرت سعد کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔
غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ جزاک